السلام علیکم ناظرین، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار عمار مسعود لکھتے ہیں، کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا۔ پنجاب اسمبلی ٹوٹنے سے بہت پہلے کی بات ہے کہ سابق وزیر خزانہ کی 2 فون کالز پکڑی گئی تھیں، جس میں موصوف بہت خوشی سے اپنے لیڈرز کے کہنے پر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزراء خزانہ کو IMF کی ڈیل کے خلاف اقدامات کا مشورہ دے رہے تھے، جس سے ظاہر تھا اس لیڈر کو نہ ملک کی پرواہ ہے نہ غریب آدمی کی، اس پر صرف اقتدار کی حوث چھائی ہوئی ہے۔ وہ ہر ایسا اقدام کرنے کو تیار ہے جو موجودہ حکومت کے علاوہ اس ملک کو بھی نقصان پہنچائے۔ بقول ان کے چاہے اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، چاہے اس ملک پر ایٹم بم گر جائے، چاہے غریب کا بھرکس نکل جائے، بس کسی طرح یہ حکومت عوام کو کوئی فلاح دینے میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ اب جو صورتحال پنجاب میں بنی ہوئی ہے وہ بھی اسی بات کا شاخسانہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ جنیوا میں ایک ڈونرز کانفرنس ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے نہایت دل سوزی سے پاکستان کے علام کا نوحہ پڑھا، دنیا کو یہ باور کروایا کہ جو آلودگی پاکستان کی جان کا عذاب بنی ہوئی ہے، اس میں پاکستانیوں کا قصور رتی بھر ہے، جبکہ سب سے زیادہ سزا پاکستان کو مل رہی ہے۔ اس موقع پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے نہایت مدبرانہ طریقے سے دنیا کے سامنے پاکستان کا کیس رکھا۔ تیاری اچھی تھی، دلائل مکمل تھے، ہوم ورک کیا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں دنیا کے مخیر ممالک کا دل پسیجا۔ انہوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ 11 ارب ڈالر کے قریب امداد اکٹھی ہوئی، جو پاکستان کی صورتحال میں رحمت خداوندی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وقت جب دنیا موجودہ حکومت پر اعتبار کر رہی ہے، اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، اس لمحے پاکستان میں موجود ایک شر پسند لیڈر کو یہ خیال آیا کہ اگر دنیا نے اس بحران میں پاکستان کی مدد کر دی تو اس کی سیاست تو ختم ہو جائے گی، اس کی پھیلائی نفرت کی دیوار ڈھہ جائے گی۔ تو اس موقع پر دنیا کی مدد کو اس حکومت کے کارنامے کے سبوتاژ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ پہلے تو امداد لینے والوں کو بھکاری کہہ کر ان کی تضحیک کی گئی، ان کے خلاف نفرت پر لوگوں کو اکسایا گیا، بتایا گیا کہ شہباز شریف کس طرح بھیک مانگنے کا عادی ہے، کس طرح وطن کے ناموس کو مٹی میں ملا رہا ہے، دنیا کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے نہ اس لیڈر کو اور نہ اس کے ساتھیوں کو شرم آئی، اور نہ ایک لمحے کے لیے یہ بھی یاد آیا کہ اس نے ساری عمر جھولی پھیلائی ہے۔ کبھی کینسر اسپتال کے نام پر عمران خان نے عوام کے سامنے جھولی پھیلائی، تو کبھی یونیورسٹی کے نام پر، خود غریبوں کے نام پر 10-10 روپے مانگنے والا، چندہ کھانے والا، آج شہباز شریف کو بھیک مانگنے والا کہہ رہا ہے۔ کینسر اسپتال کے نام پر، کبھی یونیورسٹی کے نام پر بہت پیسے ہڑپ کیے، لیکن کبھی اس کا ثبوت نہ دیا۔ براجمان ورلڈ کپ کے بعد ایک دھیلا نہیں کمایا آج تک، اور آج بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ فوراً فنڈنگ کیس دیکھ لیں۔ کوئی ان سے یہ سوال پوچھے کہ اگر وہ اپنے کینسر اسپتال اور یونیورسٹی کے لیے بھیک مانگ سکتے ہیں تو وطن کے بے کسوں کی خاطر، سیلاب میں ڈوبے لاکھوں لوگوں کی خاطر دستے سوال دراز کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو سعادت کی بات ہے کہ دنیا سے اپنے عوام کے لیے امداد طلب کرنا۔ دنیا کے کسی اور ملک میں یہ عذاب آیا ہوتا تو وہاں کا اپوزیشن لیڈر چاہے جتنا بھی بے غیرت ہوتا، جو بھی کرتا، کبھی ملک میں آنے والی امداد کو بھیک نہ کہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے تو فائدہ ملک کا ہی ہے۔ لیکن بات بڑی واضح ہو گئی ہے، ان صاحب کو ملک کا کوئی فائدہ عزیز نہیں، بس ذاتی مفاد فرا گوگی اور بشرا بیگم عزیز ہیں، جو جادو ٹونے کرتی ہیں۔ اس المیہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب جب کہ دنیا کی مدد اور اعتبار پاکستان کو حاصل ہو گیا ہے، تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب عام آدمی کی حالت بہتر ہوگی، خزانے میں کچھ رقم جمع ہوگی، جس سے دوسرے ممالک اور مالیاتی اداروں کو پاکستان کی اہمیت اور افادیت سمجھ میں آئے گی، اور خزانہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح مگر سنہرا ہو جائے گا۔ یہ پاکستان کی اور موجودہ حکومت کی بڑی کامیابی ہوگی۔ بس یہی بات اس لیڈر کو ناگوار گزری۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل اس بات کا شاخسانہ ہے۔ قارئین کو بس یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی اس ملک کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے، مثال کے طور پر 2018 میں 6.1% گروتھ تھی، مہنگائی 0 تھی اور روزگار بڑھ رہے تھے، بے روزگاری ختم ہو رہی تھی، تب بھی کچھ لوگوں نے سازش کر کے ایک نااہل اور کرپٹ ٹولے کو، عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو ملک پر مسلط کیا، اور 4 سالوں میں جو ملک کو دیوالیہ کرنے تک پہنچا دیا، اس میں ان سب کا کردار شامل ہے جن پر آج خوب تنقید ہو رہی ہے۔ جب بھی غربت کم کرنے کے اقدامات ہونے لگتے ہیں تو ایک شخص بدامنی پھیلانے کے لیے سامنے ضرور آئے گا اور سب کچھ تلپٹ کر چلا جائے گا۔ اس شخص کا نام بتانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے جب نفرت بدامنی بڑھے گی تو کوئی پوچھے تو کہنا کہ خان آیا تھا۔